आज की नशिस्त में हम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के बारे में मशहूर करेंगे। शाहजहां के नाम से ये बादशाह ज़्यादा मशहूर है। असल नाम इसका खुर्रम था और ये जहांगीर बादशाह का तीसरा बेटा था। मारवाड़ के राजपूत घराने की राजकुमारी जो थी, ये इसकी शादी हुई थी शाहजहां की। अकबर इसका दादा इससे बड़ा मानूस था, इसलिए कहते हैं कि अकबर के वफात के वक्त ये अकबर के चारपाई से चिपका बैठा हुआ था और हटता न था। इसको इतने ही अपने दादा से मोहब्बत थी। और मुग़ल रवायत के मुताबिक 4 साल 4 महीने और 4 दिन के बाद इसकी तालीम तरबियत का आगाज़ हुआ। ये तालीम में भी अच्छा था, इल्मी इस्तेदाद में, लेकिन जिस्मानी तरबियत में ये बहुत उम्दा रहा। जिस वक्त खुसरो ने बगावत की उसके बड़े भाई ने, तो जहांगीर उसके ताक़ुब में पंजाब गया, तो नियाबत उसको दिल्ली की शाहजहां के हवाले की। इसके दोनों बड़े भाई खुसरो और परवेज़ दोनों नाअहल शराबी थे और ज़िंदगी में ही तय हो चुका था कि शाहजहां तख्त पे बैठेगा। इसकी दूसरी शादी नूरजहां के भाई आसिफ खान की बेटी अर्जुमन बानो से हुई थी। बाद में अर्जुमन बानो को तारीख में मुमताज़ महल के नाम से मशहूर हुई। ये बहुत खूबसूरत थी और बहुत सलीक़े वाले हुनरमंद थी। इस शादी से आसिफ खान और नूरजहां की सपोर्ट शाहजहां को मिल गई। मुमताज़ महल के वतन से 14 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 11 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं। लेकिन 7 बच्चे जिंदा बचे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं, जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा। जैसा कि हमने जहांगीर को दौर में देखा था कि बेशतर फतवात जहांगीर के लिए शहजादा खुर्रम या शाहजहां ने किए थे। इसकी ज़बरदस्त जंगी चालों और कामयाबियों को देखते हुए जहांगीर ने इसको 30,000 फौज का मनसब दे दिया था और दरबार में इसकी कुर्सी भी बादशाह के तख्त के साथ लगाई जाती थी। लेकिन जब बाद में नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से करना चाहे, तो इसकी तवज्जो शाहजहां से हट गई और अपने दामाद की तरफ हो गई, शहरयार की तरफ। अब ऐसा हो गया कि नूरजहां अपने दामाद को चाहती थी कि वो तख्त नशीन हो जहांगीर के बाद, और आसिफ खान चाहता था कि उसका दामाद तख्त नशीन हो। तो इसी मामलात चलते हुए शहरयार और आसिफ खान की लड़ाई हुई। शहरयार का शिकस्त हुई। शाहजहां जो इस वक्त दिल्ली से दूर था, उसके इशारे पे आसिफ खान ने खुसरो के बेटे दावर बख्श, शहरयार और शहजादा दानियाल तीनों को मौत के घाट उतार दिया। नूरजहां जहांगीर के इंतकाल के बाद अपनी बेवा बेटी लाडली बेगम के साथ लाहौर में रही। उसके 2 लाख रुपए वजीफ़ा मुकर्रर हो गया सालाना। उसने अपना मकबरा खुद ही तामीर करवाया और बाकी उम्र इसने फलाह बहबूद के कामों में सर्फ किए और सियासत से किनारा कश हो गई। अकबर बादशाह ने, मुग़ल आज़म ने दरबार में ऐसी रसूम का जारी कराया था जो इससे पहले बाबर के और हुमायूं के वक्त में न थी, यानी कुफ्र और इल्हाद की आज़ादी
اور ان کو جہانگیر ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بوجہ ختم نہ کر سکا۔ شاہ جہاں نے ان رسومات کو ختم کرا، جیسے بادشاہ کے تخت کو سجدہ کرنا، بادشاہ کے پاؤں کو سجدہ کرنا، یہ سجدے کی رسم اس نے ختم کرا دی کہ کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ اکبر بادشاہ نے سن ہجری ختم کر دیا تھا، جسے جہانگیر بھی ختم نہ کر سکا تھا۔ اس نے دوبارہ سن ہجری شروع کرایا، اور ایرانی اور ہندو تقاریب بہت منائی جاتی تھیں، اسلامی تقاریب کو ترک کر دیا گیا تھا۔ اس نے اسلامی تقاریب کو بھی جلا بخشی، ان کو شروع کرنے کا حکم دیا شاہ جہاں نے۔ شاہ جہاں نے ارتداد کو جرم قرار دے دیا، اور یہ بھی کر دی کہ مسلمان عورتوں کی شادی غیر مسلموں سے نہیں ہوگی۔ کی ممانعت ہو گئی۔ جہانگیر اور اکبر کے دور میں نو مسلموں کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی تھی۔ اس نے باقاعدہ نو مسلموں کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس کے لیے گورنمنٹ میں، حکومت میں ایک نیا شعبہ قائم کیا نو مسلموں کے دیکھ بھال کے لیے۔ شاہ جہاں نے بھی جہانگیر کی طرح ہندوؤں کو بلند مناصب دیے اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور حکومت جو تھی غیر مذہبی عدم تعصب کی پالیسی کے تحت چلائی، جیسے جہانگیر کی اور اکبر کی تھی۔ بغاوتیں بھی ہوئی۔ جن لوگوں پہ جہانگیر حکمران تھا، شاہ جہاں کے آتے تک ان کے ورثاء نے یا خود انہوں نے بغاوتیں شروع کر دی، جن میں ججار سنگھ بندھیلا، خان جہاں لودھی اور جگت سنگھ راجہ وغیرہ شامل تھے۔ ان کو شاہ جہاں نے شکست دی۔ اس کی ملکہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہی، حکومت میں دخل نہیں دیتی تھی ممتاز محل، اور اسی طرح ایک مہم کے دوران وہ ساتھ تھی۔ شاہ جہاں کی ساری اولاد کسی کے وطن سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ شاہ جہاں نے اپنی شاہی مہر بھی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی، لیکن اس نے وہ شاہی مہر اپنے والد آصف خان کو دے دی۔ وہ ملکی معاملات میں ممتاز محل کم سے کم دخل دیتی تھی، سیاست میں دخل نہیں دیتی تھی۔ وہ فلاحی کاموں میں، مثلا یتیم بچوں کی شادی وغیرہ میں دلچسپی لیتی تھی۔ دکن میں ایک مہم کے دوران جب شاہ جہاں مصروف تھا تو خیمہ گاہ میں ایک بچی کی ولادت کے دوران اس پہ غشی کے دورے پڑے، جو بعد میں اس کی موت پہ ختم ہوئے۔ شاہ جہاں کو اس قدر غم ہوا کہ ایک ہفتے میں ہی اس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ وہ ہر وقت روتا تھا۔ اس نے دکن سے لاش لا کے آگرہ میں دفن کرائی، اور ایک عالی شان مقبرہ بنایا جو قدیم دنیا میں 7 عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ سنگ مرمر کا بنا ہوا تاج محل، جس کو کہتے ہیں سنگ مرمر جو خواب میں ڈھل گیا اور تاج محل بن گیا۔ سارا وقت یہ قبر پہ روتا رہتا تھا۔ حکومت سے دلچسپی، اس کی عدم دلچسپی ہو گئی۔ یہ خود کہتا تھا کہ اب زندگی میں لطف نہ رہا۔ مقبرہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ہے، ایک جمنا پر دوسرا بھی ہے، لیکن اس کا صرف اسٹرکچر کھڑا رہ سکا، اور وہ اس کو زندگی کو مہلت نہ ملی کہ اس کو ہی بنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب بھی اپنے محل میں بیٹھے تو دریا کے اس پار دیکھے یا اس پار دیکھے، دونوں طرف ریپلیکا تاج محل کا نظر آئے۔
تو ایک تاج محل تو ہے، دوسرا صرف اسٹرکچر ہے. اسی شاہجہاں کے دور میں پرتگیزی بہت بغاوت اور بدماشی شروع کر دی تھی. پرتگیزیوں نے آگے بڑھ کے جو اتنی مراد سے زیادہ ان کے پاس نمک کی اجارہ داری تھی پرتگیزیوں کے پاس، جس کے لیے وہ بادشاہ کو باقاعدہ رقم ادا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود مقامی تاجروں سے انہوں نے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا. چٹاگانگ میں انہوں نے ایک بہت بڑا بحری اڈا بنا لیا جو قزاقی کے لیے مشہور تھا، جو آس پاس کے علاقوں میں جا کے قزاقی کرتا تھا. ہندوستانیوں کو پکڑ کے خواہ ہندوؤں مسلمانوں کو غلام بنا لیتا تھا. ان کے اوپر جبرن کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، عیسائی نہیں ہوتے تھے تو ہندو مسلمان کو بیچ دیا جاتا تھا. انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شاہ اراکان یا برما کے حکمرانوں کی سرپرستی میں جو شاہ اراکان تھے ان کو گولہ بارود بیچا. ڈھاکہ شہر کو آ کے لوٹا، جہاں پہ ڈھاکہ میں ان کے مغل شرفا رہتے تھے، اس محلے کو خاص طور پر لوٹا. ایک ایسی لوٹ مار میں ممتاز محل کی ملکہ کی 2 کنیزوں کو بھی پکڑ کے یہ لے گئے تھے پرتگیزی. جب ان کے زیادہ جرائم ہو گئے تو شاہ جہاں نے حکم دے دیا کہ محاصرہ کر لیا جائے. کئی ماہ کے محاصرے کے بعد 10,000 پرتگیزی ہلاک کیے گئے. 4,400 وہاں پہ ہندوستانی قید تھے، ان کو آزاد کرایا گیا. اور اس نے وہی پرتگیزیوں کا فارمولہ انہی پہ استعمال کیا. جو بچ گئے تھے پرتگیزی ان پہ اسلام پیش کیا، جنہوں نے اسلام پیش کیا ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا. اورنگزیب تو خود اس کی خواہش نہ تھی، لیکن اس کے باپ شاہجہاں کی خواہش یہ تھی کہ باپ دادا کی سرزمین بدخشاں، بلخ، سینٹرل ایشیا پہ دوبارہ قبضہ کیا جائے. اس سلسلے میں بلخ و بدخشاں پہ قبضے کے لیے اس نے اورنگزیب کو آگے بڑھایا. شاہجہاں نے، چھوٹے شہزادے نے کافی کوشش کی. ازبک جو وہاں تھے وہ چھاپے مار تھے، ان کو شکست دی، لیکن وہاں کی سخت آب و ہوا کی وجہ سے یہ 4 کروڑ روپے کا صرفہ ہوا، اور آمدنی وہاں کے مالیہ سے صرف 2.5 لاکھ ہوئی. وسطی ایشیائی پالیسی شاہ جہاں کی بری طرح ناکام ہو گئی. وسط ایشیا کو زیر قبضہ رکھنے کا ان کی فطری خواہش تھی، کیونکہ یہ وہیں سے آئے تھے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. اسی طرح قندھار شروع سے ایرانی چاہتے تھے کہ اس کو قبضے میں لے لیں، لیکن اس بات کو نہ بابر نے مانا، نہ اکبر نے، نہ ہمایوں نے، اور نہ ہی جہانگیر نے. لیکن حیلے بہانے کر کے اور یہاں اندرونی خلفشار کی وجہ سے، کیونکہ جب شہزادوں اورنگزیب وغیرہ کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے تخت شاہی کے، تو شاہ ایران نے قندھار پہ قبضہ کر لیا. قندھار پہ قبضہ ان کے سینٹرل ایشیا میں جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا. یہ انہوں نے بخشا نہیں شاہ ایران کو. دکن کی پالیسی میں شاہ جہاں نے سختی اور گرمی دونوں دکھائی. جنہوں نے انکار کیا اطاعت سے ان پہ چڑھائی کر دی، اور جنہوں نے اقرار کر لیا تو ان کے ساتھ نرمی اختیار کی. جبکہ یہ ایام چل رہے تھے اور شاہ جہاں کے بچے دارا شکو، شاہ شجاع، مراد اور اورنگزیب سب نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیسے کون
अगर आंखें बंद होती हैं शाहजहां की तो तख्त बैठेगा। सबसे बड़ा लड़का था 43 साल दारा शिकोह, जिसके पास पंजाब के इलाका था, लेकिन वो अमूमन दिल्ली में बादशाह के साथ रहता था और उसके मिजाज में दखल था। दारा शिकोह एक पढ़ा लिखा था, उसने सूफियाए इस्लाम पे 2 किताबें भी लिखी। हिंदुओं के उपनिषद का इसने फारसी ज़बान में तर्जुमा भी किया। वो सूफी मंश किस्म का आदमी था। सरमस्त और जोगी लालदास का वो मुरीद भी था। आज़ाद ख्याल था और उलमाए कराम की इसके मुखालफत थी, वो अपनी जगह पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।